بھی دیکھ سکتا ہے, اسے چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے, بلکہ دینا چاہیے. ساری زندگی اس کو کندھا دیا ہے تو اب موت کے وقت تو لازمی کندھا دینا چاہیے. اور البتہ قبر میں جہاں تک اتارنے کا مسئلہ ہے تو بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا مرنے کے بعد, چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے, تو ایسا کوئی عمل شوہر کو نہیں کرنا چاہیے جس سے بیوی کے جسم پہ اس کا ہاتھ لگ رہا ہو. اس لیے افضل یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہیں, بھائی ہے یا اس طرح کے جو والد ہیں, وہ قبر میں اتاریں, شوہر نہ اتارے. لیکن اگر ان میں سے کوئی اتارنے والا نہیں ہے تو بالکل اجنبی آدمی نہ اتارے, پھر شوہر اتارے قبر میں. تو جائز ہے قبر میں اتارنا, ہاتھ نہ لگائے اس کو, اس کی باڈی کو. اور اگر محرم ہے تو بہتر ہے کہ قبر میں بھی وہ محرم رشتہ دار اتاریں, کوئی اور نہیں ہے تو پھر شوہر اتار لیں. Wake up to reality. ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو دیکھ نہیں سکتے, اگر دیکھ بھی سکتے تو چھو نہیں سکتے. ایسی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے رواج ہمیں آ گیا, جس کے تحت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ قرآن حدیث کا واضح ٹیکسٹ موجود ہے, کلیئر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں, جس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے. تو کون سی بیویاں, وہاں نہیں شادیاں کریں گے کیا؟ یہی جو دنیا میں تھے, یہی شوہر یہی بیوی جو دنیا میں تھی, یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی. تو کہاں رشتہ ٹوٹا؟ سب سے پہلے جو کہتے ہیں رشتہ ٹوٹ گیا, تو کہاں ٹوٹا؟ یہاں تو واضح ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی زوج کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ رہیں گے, تو پھر رشتہ کہاں ٹوٹا؟ وہاں بھی کنٹینیو ہے. دوسرا, احادیث کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا اور چھو بھی سکتا ہے. اور اندازہ لگائیے کہ میاں بیوی کا اتنا پاک اور مقدس اور محبت کا رشتہ ہے, ساری زندگی ساتھ اور مرنے کے بعد بولے دیکھ نہیں سکتے. مطلب illogical, مطلب اس کے پیچھے کوئی عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی. دلیل تو ہے ہی نہیں, عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی. دلیل میں دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ کا سر دکھ رہا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں. تو میں عائشہ نے بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے میرے لیے, کیا کروں گے آپ میرے لیے اگر میں مر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر عائشہ تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا, کفناؤں گا. نہلانے اور کفنانے میں ہاتھ لگتے ہیں. اور نہ جنازے کی نماز پڑھ کر تیرے لیے دعائے مغفرت. پھر میں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر رہنے کے ناطے پوچھا, عائشہ اگر میں تمہاری زندگی مر جاؤں تو تم کیا کروں گی میرے لیے, بتاؤ. تو میں عائشہ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول آپ کا انتقال میری زندگی میں ہو جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گی, کفناؤں گی. ٹھیک ہے, یہ کہا آپ. تو اندازہ لگائی اگر یہ بات جائز نہیں تو آپ نے کیا نہیں عائشہ تمہارے لیے نہیں ہے کچھ بھی, نہلانا کفنانا ہاتھ ہی لگانا نہیں, رشتہ ٹوٹ جاتا, کچھ نہیں کہا. اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو صحابہ نے غسل دیا, اور بعد میں مائی عائشہ نے جب یہ حدیث روایت کی تو دوسری امہات نے کہا عائشہ تم نے جب کیوں نہیں بھولی یہ حدیث ہم کو, جب تم کو پتا تھا یہ کر سکتے شوہر, تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صدمے میں اتنی زیادہ تھی کہ جب میں یہ حدیث ہی بھول گئی. ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں, اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ ہم جتنی باتیں کریں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے, اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہے نا, کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, کہاں سے دیں؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے, اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ نہیں لکھی بھی, اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئے کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں, مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نکاح ٹوٹ کیسے گیا. اچھا پھر ٹھیک ہے, ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا, مر تو گیا نا مردہ جی, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے؟ باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا آزر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا نا, خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی, ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا. جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا, وہ دین ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا یہ عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں, جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. اچھا, اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے, ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اس میں ویسے میرے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس یہ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے, خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا. نہیں, جو میں نے آپ کو ایک ورژن یہ بھی ہے, وہ پریکٹیکل ایک جلانا کی مطلب دیہات کی رسم ہے جو نہیں وہ رسم ہے, لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے نا وہ یہ بنایا ہوا ہے. عالم نے بتائی نا وہاں پر جو بات کی, جو یعنی کہ سنی بریلوی مکتب فکر والے تھے نا, اور ظاہر دیوبند والے ایک ہی تھے, تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. جو شیعہ اور اہل حدیث تھے نا, انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ یہ الگ بتایا, وہ آپ والی بات ہی کر. اچھا آپ میں نے تو میرے لیے تو بات ابھی آئی نہیں ہے, ابھی تو پکیاں شروع ہوئی ہیں, دلیل تو بعد میں آئے گی. پہلے ڈکار مارنا شروع کرتے تھے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن پبلک کو انہوں نے دیا ہوا نا,
پڑھے لکھے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے, غسل دے سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے, سوگ کرنا ہے, اچھا تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی. خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے, اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے. بیوی تو چونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی, اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ اس کی بیوی ہے. اچھا حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوگ بھی ختم ہو جائے گا, 4 مہینے تو گزرنے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بات ہی ویسے ہی باطل ہے. تو یہ بالکل دعوے ان کے باطل ہے, اس طریقے سے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس طرح کے سوگ کی وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں, بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا, تو یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس رول ماڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے کہ سیدہ, اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے, کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے, کچھ کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی, کہ ماں عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے, خود دفنائیں گے, تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے. تو یہ آپ نے دل لگی والا معاملہ کیا. تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے, آپ وہ مثال نہ دیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے. جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے, وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے. ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے, تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے, کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا. پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے, اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے, پچھلے دنوں ای میلز بھی آئی اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے. 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا JPG جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے, آپ کو انشاءاللہ HD کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث, کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد, اور ساتھ سیدنا اسماء بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی, ایکس بیوی, بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی. انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے, لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے, اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا, حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن ابی بکر. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا, ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے, انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ فتح مکہ والے سال. محمد ابن ابی بکر, ان کی والدہ ہے اسماء بنت امیس, ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد, اور انہوں نے غسل دیا حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے. تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا, یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے, تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے, ہم نے نہیں سر دلیل دینی, ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہیں. اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل وہ لے کے آئے گا. تو ان کا مسئلہ بالکل جعلی ہے. بیوی بھی خامند کو ہاتھ لگا سکتی ہے, خامند بھی بیوی کو لگا سکتا ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا. آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا, تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو نان سینس باتیں, اور خدا کے لیے یہ ہندوانہ چیزیں آپ پبلک میں عام نہ